اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال جاء رجل إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله فقال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس يكشف عنه كربة أو يقضي عنه دينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا دستگیر بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ آج کا موضوع اور آج کا خطبہ ہمارے میں سے کچھ لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کو فائدہ دینے والے نفع دینے والے اور کچھ لوگ بچھو فطرت کہ جو اپنے محسن کے ساتھ بھی برا کرتے ہیں اور جو برا کرتا ہے ان کے ساتھ تو برا کیا ہی جاتا ہے یا کرنے والے کرتے ہیں اللہ رب الرحمن قرآن مجید فرقان حمید سورۃ القصص پارہ نمبر 20 کی ان آیات بینات میں ارشاد فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا واقعہ کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاً نادانستگی کے اندر بنی اسرائیل کا ایک شخص مصریوں میں سے قبطیوں میں سے ایک آدمی ایک مصری جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل ہوا اور جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وجہ سے مصر کو چھوڑتے ہیں اور مدین کی طرف آ کر ہجرت کرتے ہیں یہاں جناب موسیٰ علیہ السلام جب شہر مدین میں پہنچے تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کنویں پر پانی پلانے والے اپنی بکریوں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں اور دو بچیاں
وہ الگ تھلگ دور رہ کر اپنی بکریوں کو ریوڑ کو ہٹا رہی ہیں اور روک رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات بینات کے اندر ہمارے لیے بہت ساری سبق آموز باتیں بیان فرمائیں، اور ان آیات کے اندر اللہ رب الرحمن نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر بغیر کسی دنیاوی غرض و غایت کے ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق کے لیے نفع بنانے والا بنائے، لوگوں کو میری زبان سے، میری ہاتھ سے، میرے عمل سے اور میرے کردار سے فائدہ اور نفع حاصل ہو۔ اور جب کوئی بے غرض ہو کر، جب کوئی دنیاوی غرض و لالچ کے بغیر کسی بھی انسان کے کام آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے کام آتا ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو اس پر لوگوں کے ایک گروہ کو پایا کہ جو پانی پلا رہے تھے، اور دو عورتیں ایک طرف اپنے جانوروں کو ہٹا رہی تھیں۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا اور حیران ہوئے کہ ہر چرواہا وہ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہا ہے اور پانی کے ڈول کنویں سے بھر بھر کے نکال کر اپنی بکریوں کو پانی پلا رہا ہے، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک طرف دو عورتیں ہیں اور انہوں نے اپنی بکریوں کو اور اپنے ریوڑ کو روکا ہوا ہے اور ہٹا رہی ہیں۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دو عورتوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا قال ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ سب چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور تم اپنی بکریوں کو پانی پلانے کی بجائے کنویں سے ہٹا رہی ہو اور روک رہی ہو۔ ان دو لڑکیوں نے جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو جواب دیا قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، فرمایا کہ ہم پانی نہیں پلاتی جب تک کہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر واپس لے جائیں، یعنی جس وقت یہ مرد حضرات اور یہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں اس وقت تک ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتی ہیں۔ اور وجہ بھی بیان فرما دی وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا والد بوڑھا ہے، ہم عورتیں ہو کر اور بچیاں ہو کر، لڑکیاں ہو کر کیوں بکریاں پانی پلانے کے لیے کنویں پر آئی ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے والد جو ہیں وہ بوڑھے ہیں۔ یہاں یہ والد کون تھے؟ بعض لوگوں نے سمجھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، کیونکہ اللہ نے اہل مدین کی طرف جناب شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، لیکن یہ وہ پیغمبر اور وہ بزرگ اور وہ رسول نہیں تھے۔ ہاں جی، اس لیے کہ جناب حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے، اس لیے یہ جو بھی تھے یہ وہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے جناب شعیب علیہ السلام جن کو اللہ نے مدین کی طرف مبعوث فرمایا۔ تو سارے چرواہے وہ اپنی بکریوں کو کنویں سے پانی نکال کر پلا رہے ہیں، لیکن یہ دونوں لڑکیاں بجائے اپنی بکریوں کو کنویں سے پانی پلانے کے اپنی بکریوں کو روکے ہوئے ہیں اور ہٹا رہی ہیں، اور جواب دیا کہ ہم اپنی بکریوں کو اس وقت تک پانی نہیں پلاتی جب تک کہ یہ چرواہے لوگ اپنی بکریوں کو پانی نہ پلا لیں۔
اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مرد و عورت کا اختلاط حرام ہے۔ شریف زادیوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ شریف زادیاں مردوں کے مجمع میں اور مردوں کے میلے میں اور مردوں کی رش میں گھس جائیں۔ یہ دونوں لڑکیاں اپنی بکریوں کو روک کر رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم اس وقت پانی پلاتی ہیں جب چرواہے اپنی بکریوں کو پلا لیں پانی۔ اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ عورتوں اور بچیوں اور لڑکیوں اور خواتین کا کام وہ گھر سے باہر اس قسم کی محنت مزدوری کرنا نہیں ہے۔ بکریوں کو جا کر کنویں پر پانی پلانا ہو یا پھر بکریاں چرانا ہو یا اس قسم کا کام کاج کرنا ہو، یہ عورتوں کا نہیں ہے۔ آج معاشرہ الٹی چال چل رہا ہے۔ جن کو کمانا تھا وہ گھروں میں رن مرید بن کر بیٹھ گئے، اور جن کو گھر میں بیٹھ کر گھر کے کام کاج کرنے تھے، آج وہ زنانیاں، وہ عورتیں گھروں سے باہر نکل کر مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ اور ہم نے اسے نام کیا دیا؟ نام یہ دیا کہ ہم ترقی یافتہ قوم ہیں۔ ہم نے ترقی اس بات میں سمجھی ہے کہ عورت کو مرد کے شانہ بشانہ لے کر آئیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر یہ بات یہاں سمجھا دی اور بتا دی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی سمجھنے پر اور سوچنے پر اور عقل مند عمل کرنے پر تیار نہ ہو تو معلوم ہوگا کہ اس کی مت ماری جا چکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک ایک آیت مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیسیوں، سینکڑوں اور ہزاروں باتوں کی تعلیم دی۔ اب سورۃ القصص کی آیت نمبر 23 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا بات یہاں بیان فرمائی کہ عورت اور مرد یہ شانہ بشانہ نہیں ہو سکتے۔ جب مرد و عورت شانہ بشانہ ہوں، مرد و عورت کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہو جائیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایسا معاشرہ بدبودار ہو جاتا ہے، ایسا معاشرہ پرتعفن ہو جاتا ہے۔ ان بچیوں نے جواب دیا کہ جب یہ مرد لوگ، یہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا لیتے ہیں تو پھر جا کر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلاتی ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ہم گھر سے باہر نکلی ہی کیوں ہیں، ہم اپنی بکریوں کو پانی پلانے خود کیوں آئیں؟ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور بھائی ہے نہیں، ایک ہی باپ ہے، اور فرمایا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا باپ جو ہے وہ بوڑھا ہے، اس کا کام نہیں ہے کہ وہ آ کر بکریوں کو پانی پلا سکے یا اس کنویں پر موجود پتھر کو ہٹا سکے یا کنویں کے اندر پانی کا ڈول ڈال کر اس کنویں میں سے پانی کو کھینچ سکے۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ رب رحمان فرماتے ہیں فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَسَقَىٰ لَهُمَا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں بچیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیتے ہیں، اکیلے ہی کھڑے ہوئے اور اکیلے ہی اس کنویں کے اوپر سے پتھر کو اٹھایا اور اکیلے ہی پانی میں ڈول ڈال کر پانی باہر کھینچا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کنویں پر رکھا ہوا پتھر 10 مضبوط نوجوان اس پتھر کو کنویں کے منہ سے ہٹایا کرتے تھے اور رکھتے تھے، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام اتنے عظیم الشان پیغمبر تھے اور اتنے طاقتور اور پہلوان پیغمبر تھے، اکیلے ہی اس پتھر کو اٹھایا، اکیلے ہی پانی نکالا اور ان بچیوں، ان عورتوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام
میرے بھائیوں کتنے طاقتور تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام صبح صبح مصر میں نکلے، بلکہ دوپہر کے وقت نکلے، دوپہر کے وقت نکلے اور لوگ سوئے ہوئے ہیں، علاقہ روڈ اور گلیاں سنسان ہیں۔ ایک مصری اور ایک قبطی، ایک مصری اور ایک قبطی بنی اسرائیلی، وہ آپس میں دونوں لڑ رہے ہیں۔ فرعون کی قوم کا ایک مصر کا رہنے والا قبطی اور جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک اسرائیلی، بنی اسرائیلی، یہ دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسرائیلی نے کہا کہ موسیٰ میری مدد کر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس مصری اور قبطی کو صرف ایک تھپڑ لگایا، ایک تھپڑ، ایک پنچ لگایا اور اس مصری اور قبطی کی موت واقع ہو گئی۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ملک الموت علیہ السلام، موت نکالنے والا، روح نکالنے والا، موت دینے والا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کی روح نکالنی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس فرشتے کو تھپڑ مارا اور فرشتے کی آنکھ باہر نکل پڑی۔ اتنے عظیم الشان پہلوان پیغمبر جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اکیلے ہی اس پتھر کو اٹھایا اور ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد ثم تولی الی الظل، پھر پلٹ کر سائے کی طرف آ گئے۔ درخت یا جس چیز کا بھی سایہ تھا، کنووں کے ساتھ عموماً جہاں پانی ہو وہاں درخت یا درختوں کے جھنڈ موجود ہوتے ہیں۔ ثم تولی الی الظل، پانی پلانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سائے کی طرف آ گئے اور ان لڑکیوں سے کوئی معاوضہ اور کوئی مزدوری نہیں لی، نہ ان کے اوپر کوئی احسان جتلایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ عزت و جلال میں دعا گو ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ یہ مدین کا شہر ان کا اپنا ملک اور اپنا شہر نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پردیسی ہیں، اور اس پردیسی پیغمبر کے پاس نہ رہنے کے لیے گھر ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، نہ ہی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے کوئی اور ضرورت ہے۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب بے شک میں جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں پردیسی ہوں، گھر چاہیے، بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، بے آسرا اور بے سہارا ہوں، مجھے سہارا چاہیے، کوئی گھر نہیں ہے، مجھے آستانہ اور ٹھکانہ چاہیے۔ اللہ رب رحمان نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ تو میرے بھائیوں ہمیں یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ مسلمان اور اچھا مومن وہ ہے جو بغیر کسی لالچ کے کمزوروں کے کام آنے والا ہو، اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی احادیث کے اندر ہمیں اس بات پر ترغیب دی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سلسلہ الصحیحہ کے اندر 906 نمبر پر یہ روایت لائے، اور صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر 26-23 نمبر پر علامہ البانی رحمہ اللہ یہ حدیث لے کر آئے۔ ابن عمر کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام سے وہ پوچھتا ہے ای الناس احب الی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اچھے لوگ کون سے ہیں؟
وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے ہاں اعمال میں سب سے محبوب اعمال کون سے ہیں، لوگوں میں سب سے اچھے لوگ کون سے ہیں، اور اعمال کے اندر اللہ کے ہاں سب سے محبوب اعمال کون سے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا بندہ وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، جو جتنا زیادہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے والا ہوگا اللہ کے ہاں وہ اتنا زیادہ محبوب اور اچھا اور بہترین ہوگا۔ اور وہ بندہ جو لوگوں کی مشکلات دور کر دیتا ہو، وہ بندہ جو مقروض کا قرض چکا دیتا ہو، اور وہ بندہ جو بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہو، اور وہ بندہ جو کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کمزور عورتوں اور بچیوں کی بکریوں کو بغیر کسی احسان جتلائے، بغیر معاوضہ مانگے پانی پلایا، اور حضور نبی کریم جناب خاتم النبیین والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک بہت پیاری بات بیان فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں کسی کے ساتھ اس کی ضرورت میں چلوں، میں کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں، یہ بات مجھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 1 مہینے کے اعتکاف سے بھی زیادہ پسند ہے۔ ہم حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، ہم طواف بھی کرتے ہیں، ہم اعتکاف بھی کرتے ہیں، اور چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ بد نصیب ہے وہ کہ جس کو اللہ نے سہولت دی ہے، جس کو اللہ رب الرحمن نے موقع دیا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہے، اور وہ بد نصیب پھر بھی حج پہ حج، عمرے پہ عمرہ، طواف پہ طواف اور اعتکاف پہ اعتکاف نہیں کرتا۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کسی بندے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا مجھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 1 مہینے کے اعتکاف سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ہم حج بھی کرتے ہیں اور عمرے بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں اور اعتکاف بھی کرتے ہیں، لیکن ضرورت مند ہمارے پڑوس میں ہوتا ہے، مقروض اور لاچار اور مجبور اور بیمار ہمارے پڑوس میں ہوتا ہے۔ نہ کبھی تیمارداری کرنے کی توفیق ہوگی، نہ غریب کا قرضہ چکانے کی کبھی فکر ہوگی، نہ کسی کی مصیبت میں کام آنے کی فکر ہوگی۔ اور یاد رکھیے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودگی کے لیے بغیر کسی دنیاوی غرض و غایت کے لوگوں کے کام آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں سے یوں سرفراز فرما دیتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو احسان کے بدلے میں احسان کرتے ہیں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کسی نے آپ کے ساتھ بھلا کیا، بدلے میں آپ اس کے ساتھ بھلا کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بچھو صفت ہوتے ہیں، جن کی فطرت کے اندر اور جن کی طبیعت کے اندر بچھو اور وٹھوئیں والی طبیعت ہوتی ہے کہ اپنے محسن کو بھی ڈنگ مارنا وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ ایک کچھو اور ایک بچھو، کچھو اپنے بچھو دوست کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کر وہ ندی کے پار لے جا رہا ہے، اور بچھو اپنے دوست کی پیٹھ پر ڈنگ مارتے جا رہا ہے۔ بچھو سے کچھو نے پوچھا، کچھو نے اس بچھو سے پوچھا کہ یہ کیا؟ وہ بچھو جواب دینے لگا کہ یہ میری عادت ہے۔ تو ایسے برے لوگ بھی معاشرے میں ہیں کہ وہ اپنے محسن کو بھی ڈنگ مارنا چھوڑتے نہیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیے سیاںوں نے کہا ہے نیکی کر اور دریا میں ڈال، مطلب اللہ کی خاطر نیکی کرنی ہے۔ نیکی کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا کہ یہ مجھے صلہ دے گا اور یہ مجھے بدلہ دے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی رضا کی خاطر اس پردیسی اور مسافر نے ان 2 بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، اور ان سے کچھ مانگنے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ میرے رب میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، میں بے آسرا اور بے سہارا ہوں، مجھے سہارا، ٹھکانہ اور آستانہ چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب موسیٰ کلیم اللہ
علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمایا، رہنے کے لیے گھر بھی دیا، کھانے کے لیے کھانا بھی دیا، اور زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب الرحمن نے بیوی بھی عطا فرما دی۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی مخلوق کا بھلا کریں گے، ہمارا بھلا کون کرے گا؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خیر الناس من ینفع الناس میں بنائے۔ وہ لوگ سب سے بہتر لوگ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچانے والے، لوگوں کو فائدہ دینے والے، لوگوں کے کام آنے والے، مصیبت زدوں کی مصیبتوں میں ان کے ساتھ مدد اور تعاون کرنے والے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین وآخر دعوانا